اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے بارے میں۔ ننھے عمیر نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ اس کے باپ سعد کا انتقال ہو گیا اور اس کی پریشانی پر یتیمی کا داغ لگ گیا۔ باپ نے مرتے وقت نہ مال و دولت چھوڑی تھی، نہ کوئی سرپرست، جس کی وجہ سے عمیر بے یار و مددگار اور بے سہارا رہ گئے۔ لیکن بیوہ ہونے کے کچھ دنوں بعد اس کی ماں نے قبیلہ بنی اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سویس سے نکاح کر لیا، جس نے عمیر کو اپنی سرپرستی میں لے کر اس کی ساری کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ جلاس نے عمیر کو اتنا پیار دیا کہ اس سے ایسی شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا اور اس کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آیا کہ اسے کبھی اپنی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ محترم سامعین، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشو و نما پاتے اور پروان چڑھتے دیکھ کر جلاس پھولے نہ سماتا، کیونکہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام اعمال و افعال اور اس کی ساری حرکات و سکنات میں ذہانت و فطانت اور صداقت و دیانت کے آثار واضح طور پر نمایاں اور محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر بن سعد کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی کہ وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گئے۔ ایمان اس کے سادہ، پاک اور معصوم دل میں اچھی طرح جاگزیں ہو گیا اور اسلام کا بیج اس کے زرخیز وجود کو موافق اور سازگار پا کر خوب برگ و بار لایا۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے باجماعت ادا کی، اور جب اس کی ماں کبھی اسے اکیلے اور کبھی اپنے شوہر کے ساتھ مسجد میں جاتے یا مسجد سے واپس آتے دیکھتی تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد کی زندگی کے شب و روز اسی طرح عیش و آرام اور مسرت و شادمانی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ شاید ہی اس عمر کا کوئی بچہ اس سے دور جا رہا ہو۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دیتے کہ رومیوں کے لیے جنگ کرنے کے لیے تبوک جانا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ مہم بعد مسافت، صعوبت، سفر اور دشمن کی طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسب حال مناسب اور اطمینان بخش تسلی کر لیں۔ اس وقت وہ موسم گرما بھی شروع ہو چکا تھا، دھوپ میں کافی شدت آ گئی تھی، باغوں میں پھل پک کر بالکل تیار تھے، سائے گھنے اور خوشگوار ہو گئے تھے، اور اس وقت کسی جنگی مہم پر جانا اور ایسا طویل اور دشوار سفر کرنا بالکل آسان نہ تھا۔ مگر ان سب کے باوجود اسلام کے شہدائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان پر بہت خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس مہم کو ناکام بنانے پر تلے ہوئی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتے جن سے مخلص مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی نجی مجلسوں میں اپنے بے محابہ ایسی باتیں اور اپنی زبانوں پر لاتے جو کہ ان کے کفر کی واضح اور روشن دلیلیں ہوا کرتی تھی۔ محترم سامعین، ہوا یہ کہ لشکر کی روانگی سے چند روز پہلے کی بات ہے کہ ایک دن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کے احسار اور قربانی اور جذبہ انفاق فی سبیل اللہ کے جو حسین اور دلکش مناظر دیکھے اور ایمان و یقین اور عزم و حوصلے سے بھرپور باتیں سنی، اس سے ان کا ایمان دل خوش اور مسرت سے لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی اور اپنے زیورات اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجاہدین کے لیے سامان جہاد فراہم کر سکیں۔ اسی اسنا میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ چمڑے کی ایک تھیلی لائے جس میں 1000 دینار تھے اور ایک بارگاہ نبوت میں اسے پیش کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے اور وہ بھی کچھ سونا وغیرہ لے کر آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بھی پیش کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کر کے لیے پیش کر رہا ہے، اس کی قیمت سے وہ اپنے لیے ایک تلوار خرید کر جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکے۔
یہ دلکش اور حیرت انگیز منظر دیکھنے کے بعد حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ بالکل تیار ہو گئے، اور خوشی اور فراخی کے باوجود جنگ کی تیاریوں سے وہ یکسر غافل تھے۔ اب یہاں اس سلسلے میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی تھی، لہذا انہوں نے کیا کم کر لیا، وہ چلے گئے اپنے والد کے پاس اور انہیں کہنے لگے کہ مجھے بھی جہاد کے لیے جانا ہے، اور ساری کی ساری ایمان افروز باتیں انہوں نے اپنے والد کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی جنہیں وہ سن کر آئے تھے، اور ان تمام مناظر کی تصویر کشی بھی کرنے لگے جنہیں ان کی آنکھوں نے بھی ابھی دیکھا تھا۔ خصوصاً انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان مفلس مسلمانوں کے شوق جہاد کی ساری تفصیلات سنائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اپنی ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں کہ انہیں بھی مجاہدین کے صف میں شامل کر لیے جائے۔ محترم سامعین، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے رد کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہ تھا، اور وہ اپنی اس محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کو وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو لے کر وہ جہاد میں شریک ہوں اور اپنی آرزو پوری کریں۔ لیکن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی کہ جس نے اس کم سن مومن کی ہوش ہی اڑا دیے۔ اس نے کہا، اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جلاس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر عمیر حیرت اور استعجاب میں ڈوب گئے۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جلاس جیسے تجربہ کار، جہاندیدہ اور صاحب فہم و شعور شخص کے منہ سے ایسی بات نکلے گی جو اسے یکا یک دائرہ ایمان سے نکال کر حلقہ کفر میں داخل کر دے گی۔ نوعمر اور کم سن عمیر اس صورتحال سے سخت پریشان ہو گئے۔ وہ اس فکر میں سرگشتہ و حیران تھے کہ وہ اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے ادا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ جلاس کی طرف سے خاموشی اختیار کر کے اس کی پردہ پوشی کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کے مترادف اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے ہم مانی ہے، اور جو کچھ سنا ہے اسے ظاہر کر دینے میں ایک ایسے شخص کو احسان فراموشی ہے جس نے اسے باپ کا پیار دیا اور یتیمی اور تنگ دستی کی حالت میں اسے پناہ دی۔ نوجوان عمر اس دورائے پر اب تھوڑی دیر کے لیے حیران اور ششدر کھڑے رہ گئے، مگر جلد ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ وہ جلاس کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے بولے، اللہ کی قسم ہے جلاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں، مگر آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اگر خاموشی اختیار کر لوں تو جرم خیانت کا مجرم ٹھہروں اور اپنے دین ایمان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لوں۔ میں اس بات کا پکا عزم کر چکا ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ کی کہی ہوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا۔ آپ اپنے لیے بچاؤ کا جو طریقہ چاہیں سوچ لیں۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوئے جو انہوں نے جلاس سے سنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس روک لیا اور ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جلاس کو بلا لائیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جلاس بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، جلاس یہ کیسی بات ہے جو عمیر نے تم سے سنی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات اسے بتائی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سراسر کذب بیانی اور افتراء پردازی سے کام لیا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ جلاس نے ڈھٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں باری باری جلاس اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں کا جائزہ لینے لگی تاکہ وہ ان کے چہروں سے ان کے دلوں میں پوشیدہ باتوں کا اندازہ لگا سکیں، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص جس کا دل نفاق کا مریض تھا وہ بولا، یہ لڑکا بڑا نافرمان اور احسان فراموش ہے، اپنے محسن کے ساتھ بدی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسرے نے یہ کہا، نہیں، یہ ایک ہونہار اور سعادت مند بچہ ہے، اطاعت الہی کے زیر سایہ اس کی نشو نما ہوئی ہے، اس کے چہرے کے آثار اس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسوں کی دھاریں بہہ کر اس کے رخساروں اور سینوں کو تر کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بیان کی تصدیق نازل فرما دے۔ اے اللہ، جلاس نے اپنے دفاع میں بولتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے جو کچھ کہا وہ بالکل درست اور برحق ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ہم دونوں سے حلف لے لیں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر نے آپ سے بیان کی ہے۔
جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ کر عمیر کی طرف منتقل ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر ساکت و صامت اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئے اور ان کی نگاہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جم گئی۔ اس وقت جلاس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلتے جا رہے تھے اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اطمینان اور انتظار کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی کے نزول کے آثار ہو گئے تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 74۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر دیا جسے وہ کر نہ سکے۔ ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں کوئی نہیں ہوگا جو ان کا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ اس کو سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی مشکل سے بولا، عمیر نے سچ کہا تھا اور میں جھوٹا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ مسرت کے آنسوں اس کے ایمان سے منور اس کے چہرے کو تر کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھا کر نرمی سے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، بچے، تیرے کانوں نے جو کچھ سنا صحیح سنا، تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد جلاس بھی مکمل طور پر دار اسلام میں واپس آ گئے اور زندگی بھر اس پر ثابت قدم رہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے بہترین طرز عمل کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سابقہ برتاؤ میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ پہلے سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ جب بھی ان کے سامنے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑتا تو کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کفر سے نجات دلائی اور میری گردن کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ محترم سامعین، یہ نوعمر صحابی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی بچپن کی تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی، جو انتہائی حسین اور بے حد دل نواز تھے، مگر ان کی جوانی کی تصویر اس سے بھی کم خوشنما اور دل افروز نہیں۔ لیکن اب چونکہ ہماری ویڈیو کافی بڑی ہو چکی ہے، ایک آخری واقعے کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ حمص کے باشندے اپنے گورنر کو پریشان اور ان کے خلاف شکایت کرنے میں مشہور تھے۔ جب بھی ان کے ہاں کوئی گورنر آتا، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ نکالتے اور اس کی شکایت دربار خلافت میں پہنچا دیتے اور خلیفہ سے مطالبہ کرتے کہ اس کی جگہ پر اس سے بہتر حاکم مقرر کیے جائے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ ان کے اوپر کسی ایسے شخص کو ولی بناؤں گا جس کی سیرت و کردار پر انہیں کسی طرح سے اعتراض اور نکتہ چینی کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام قابل اعتماد افسروں پر نظر ڈالی۔ آخر کار ان کی نگاہ انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ٹک گئی۔ ان کی نظر میں ان کے لیے اس سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے شام کے علاقہ الجزیرہ میں غازیان اسلام کے ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بہت سے شہروں اور قلعوں پر فتح کے بڑے بڑے جھنڈے لہرا دیے تھے اور متعدد قبائل کو مطیع و فرمان کر لیا تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محاذ سے واپس بلا کر حمص کی گورنری کا عہدہ ان کے سپرد کر دیا اور وہاں جانے کا انہیں حکم کر دیا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے بالمقابل کوئی چیز قابل ترجیح نہ تھی، مگر انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب وہ حمص پہنچے تو سب سے پہلے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز ختم ہوئی تو تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اسلام ایک محفوظ قلعہ اور مضبوط دروازہ ہے۔
اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت والا ہے۔ اگر قلعہ ٹوٹ جائے اور دروازہ اکھڑ جائے گا تو اس کے دین کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ اقتدار جب تک مستحکم اور مضبوط رہے گا، اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ اقتدار کی مضبوطی کو کوڑے سے پیٹنے اور تلوار سے قتل کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی مضبوطی استحکام کا راز حق کو اختیار کرنے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اس منصوبے پر عمل کرنے میں منہمک ہو گئے جس کا اعلان انہوں نے اپنی اس مختصر تقریر میں کیا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں مکمل 1 سال گزارا، مگر اس مدت میں نہ تو انہوں نے دربار خلافت کو کوئی خط لکھا، نہ مسلمانوں کے لیے بیت المال کے لیے خراج وغیرہ کی کوئی رقم ہی بھیجی۔ تو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے خلاف شکوک و شبہات نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے گورنروں کے متعلق امارت کے فتنے سے ہمیشہ چکرنے اور ہوشیار رہتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھو کہ امیر المومنین کا خط پاتے ہی حمص کو چھوڑ دو، دربار خلافت کے لیے روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ خراج کی وہ پوری رقم لے کر آؤ جو تم نے اب تک جمع کی ہے۔ خط پڑھ کر انہوں نے زادرہ کی تھیلی اٹھائی، کندھے پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا، ہاتھ میں نیزہ تھاما اور حمص کو اپنے پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچے۔ تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا، جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے اور صعوبت سفر کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں طور پر واضح ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے پوچھا، عمیر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے ساتھ اپنی پوری دنیا اٹھا لایا ہوں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ بیت المال کے لیے خراج کی لائی ہوئی رقم ملے گی، میرے ساتھ میری تھیلی ہے جس میں میں زادرہ رکھتا ہوں، میرا پیالہ ہے جس میں میں کھاتا پیتا ہوں، اور کچھ کپڑے ہیں جس سے میں اپنے کپڑوں کو چینج کرتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشکیزہ بھی ہے جس میں وضو اور پانی پینے کا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد وہ پھر بولے، امیر المومنین میرے اس سامان کے علاوہ باقی دنیا میرے لیے بے ضرورت ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ کیا تم پیدل ہی آئے ہو؟ ہاں اے امیر المومنین۔ بیت المال سے سواری کے لیے تمہیں کوئی گھوڑا نہیں ملا؟ نہ انہوں نے دیا، نہ میں نے ان سے مطالبہ کیا۔ تم بیت المال کے لیے جو رقم لائے ہو وہ کہاں ہے؟ میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا۔ وہ کیوں؟ حمص پہنچا تو میں نے جا کے وہاں پہ سب سے پہلے ان کے صلحاء کو جمع کر کے خراج کی وصولی اور اس کی فراہمی کی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ وہ جو کچھ بھی وصول کر کے لاتے ہیں ان کے مشورے سے وہ پوری رقم مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتاتے ہوئے کہا، یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا، عمیر کے لیے حمص کی گورنری کا پروانہ تجدید تحریر کر دو۔ نہیں امیر المومنین، اب میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مضافات مدینہ کی ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیام ملکین تھے۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستی میں آئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا اور ایک قابل اعتماد شخص حارث کو بلا کر کہا کہ عمیر کے یہاں جاؤ اور وہاں بحیثیت مہمان قیام کرو۔ اگر تمہیں ان کے یہاں خوشحالی اور کشادگی کے آثار نظر آئیں تو فوراً واپس آ کر مجھے آگاہ کر دینا، اور اگر افلاس اور تنگ دستی کے حالات دیکھو تو یہ 100 دینار ان کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے دیناروں کی تھیلی ان کو تھماتے ہوئے کہا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے جب ان کے گھر میں پہنچے ملاقات ہوئی اور ان کو سلام کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے۔ مدینہ کے مسلمان کیسے ہیں؟ بخیر و عافیت۔ امیر المومنین کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ کیا وہ حدود کا نفاذ نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں؟ ابھی انہوں نے اپنے لڑکے پر حد زنا کا نفاذ کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اے اللہ عمر کی مدد فرما، وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان کی حیثیت سے 3 دن یہاں پہ ٹھہرے۔ وہ ہر رات ان کی جو کی ایک روٹی ان کے لیے پیش کرتے۔ تیسرے دن ان کے قبیلے کے ایک شخص نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوک اور فاقہ کے ہاتھوں اور پریشان ہونے کے باوجود تم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو میرے یہاں آ جاؤ۔ اس کے بعد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور لے جا کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اسے امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔
اس کو واپس لے جاؤ اور ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ بول پڑی، وہ اپنے شوہر اور مہمان کی گفتگو دروازہ کی اور سے سن رہی تھی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہو تو خرچ کیجیے ورنہ مستحقین میں تقسیم کر دیجئے، یہاں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیناروں کی تھیلی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چھوڑ کر واپس لیے مڑ گئے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیناروں کو لیا اور انہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر راتوں رات ضرورت مندوں خصوصاً شہداء کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ ادھر حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، حارث تم نے کیا دیکھا؟ امیر المومنین عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال بڑے سخت حالات سے دوچار ہیں، تم نے دینار ان کو دے دیے؟ ہاں امیر المومنین، انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس میں سے ایک دینار بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، میرا یہ خط تم کو ملے تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولے، عمیر تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ امیر المومنین وہ دینار جو آپ مجھے دے چکے ہیں، تو اب آپ کو ان سے کیا غرض؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان کو کہاں خرچ کر دیا؟ میں نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ وہ اس روز میرے کام ہے جس روز مال اور اولاد کوئی کام نہیں آتی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عمیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو تنگدستی کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک وسق غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین مجھے غلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں 2 سال جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، جب تک ہم اسے کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ البتہ کپڑے میں بیوی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے کپڑے بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین، اس ملاقات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وقت آ پہنچا، جن سے ملنے کا شوق انہیں شب و روز بے قرار کیے رکھتا تھا۔ وہ سفر آخر پر روانہ ہوئے تو اس شان سے کہ ان کے کندھے پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ ان کے اس سفر میں ان کے ساتھ اگر کوئی چیز تھی تو وہ ان کا ایمان، نور ہدایت اور ان کا زہد و تقویٰ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کے سانحہ ارتحال کی اطلاع پہنچی تو ان کا دل بے حد غم سے بھر گیا اور چہرے پر غنج و الم کے آثار نمایاں ہو گئے جو ان کے اندرونی قرب کا اور تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، کاش میرے پاس عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ لوگ اور ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے مسائل میں مدد لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، وہ اپنے طرز کے یگانہ و بے مثال فرد تھے۔ آمین۔ محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو سیرت حیات ہے، سیرت طیبہ ہے، وہ ضرور پسند آئے گی۔ آمین۔